کہ جو کچھ بھی زمین میں اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا، اللہ نے بات یہاں سے شروع کی اور پھر اللہ رب العزت نے یوں سمجھ لیجئے گا کہ 4 ایسی ڈائمنشن بیان کی سورہ کہف کے اندر جو فتنے ہیں، آزمائش ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایمان کی آزمائش، اصحاب کہف کا واقعہ ایمان کی آزمائش ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا اور غار میں جا کے چھپ گئے لیکن ایمان کو بچایا۔ دوسرے نمبر پہ مال کی آزمائش، جو باغ والوں کا قصہ ہے وہ مال کی آزمائش ہے۔ تیسرے نمبر پہ علم کی آزمائش، جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے وہ علم کی آزمائش ہے، علم کا فتنہ بھی ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پہ اقتدار اور حکومت کی آزمائش ہے، وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان چاروں ڈائمنشن کو سامنے رکھیں تو انسان کے اوپر جتنے بھی فتنے آتے ہیں وہ ان چاروں میں سے ایک ہوتے ہیں۔ اور اگر سورہ کہف کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے، اپنے دل و دماغ کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیتا ہے، تو ان 4 فتنوں سے تو محفوظ ہو گیا نا۔ تو یہ 4 فتنے بیسیکلی بنیادی ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ اس فتنوں میں جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہے کھڑے ہونے سے، جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور جو لیٹا ہوگا وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور جو دوڑ رہا ہوگا وہ برا ہے، اور جو چل رہا ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ ان فتنوں میں انسان جتنا زیادہ دور رہے گا اتنی زیادہ اس کی حفاظت ہوگی۔